میں بہت غریب گھر سے تھی اور میرا بیٹا 1 سال کا تھا۔ میری مالکن اپنے 8 ماہ کے بیٹے کو اپنی چھاتی کے بجائے ڈبے والا دودھ پلاتی تھی۔ ان کا بیٹا بیمار ہوا تو ڈاکٹر بولا بچے کو ماں کا دودھ پلاؤ۔ مالکن نے تب بھی اپنا دودھ نہیں پلایا۔ مالکن نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے کو اپنا دودھ پلاؤ، میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گی۔ میں ان کے بچے کو دودھ پلاتی تو سب مجھے دیکھتے رہتے، مجھے بڑی شرم آتی۔ ایک رات بچے کو دودھ پلانے گئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ جب میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم تھی، بڑی مشکل سے ہی گزارا ہوتا تھا، پھر میرا بیٹا جو 1 سال کا تھا اس کے پھٹے کپڑے دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا۔ میرے پاس تو کھانے پینے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار میری پڑوسن نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن مجھے لگا شاید میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ کام کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ کہنے لگی، اس کے جاننے والے ہیں جنہیں ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کو اپنا دودھ پلا سکے۔ اپنی پڑوسن کی یہ بات سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، وہ بہت امیر آدمی ہے مگر اس کی بیوی اپنے 8 مہینے کے بیٹے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی بلکہ ڈبے والا دودھ پلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتا ہے اور اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے۔ اس کی خاطر تمہیں وہ بہت اچھی رقم دے گا۔ میں نے کہا، میرا شوہر شاید مجھے اس بات کی اجازت نہ دے۔ میری پڑوسن کہنے لگی، ایک بار تم پہلے میرے ساتھ چلو، ان سے پوچھو کہ وہ تمہیں اس کام کی کیا قیمت دیں گے۔ اگر وہ پیسے بہت زیادہ ہوئے تو اس بات کے لیے تمہارا شوہر بھی تو منع نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، پھر تمہیں اچھی خوراک بھی دیں گے اور پھر تمہارے بیٹے کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر میں چپ ہو گئی۔ اس کی بات تو بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر کی اتنی کم تنخواہ تھی کہ ہمارا اس میں گزر بسر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ہم اچھی خوراک کھا سکتے تھے۔ میرا بیٹا بھی بے حد کمزور تھا اور اولاد کی خاطر میں یہ قدم اٹھانے کے لیے بالکل تیار تھی، جبکہ کسی اور دوسرے بچے کا پیٹ بھرنا اپنے ہی بچوں کے ساتھ غداری کرنے کے برابر تھا۔ یہ کام آسان تو بالکل نہیں تھا، لیکن اپنے بچے کی خاطر میں یہ سب کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ مجھے بھی اپنی پڑوسن کی بات ٹھیک لگی تھی۔ پہلے میں ان لوگوں سے بات تو کر لوں، تاکہ اگر مجھے وہاں تنخواہ ملنے کی امید ہو گئی تو میں اپنے شوہر کو بھی راضی کر لوں گی۔ اگلے دن میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پڑوسن کے ساتھ ان کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ وہ واقعی بہت امیر لوگ تھے۔ جب میں اندر گئی تو اس گھر کی مالکن ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور بچہ بہت رو رہا تھا اور ایک کم عمر کی نوکرانی کی گود میں تھا۔ وہ اسے فیڈر پلا رہی تھی لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ مالکن نے مجھے سر تا پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر بالکل ناگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے تمہارے مالک کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ آج کل لوگ بچوں کو ڈبے والا دودھ پلاتے ہیں اور بچے پل جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسے اپنی بات ہی پوری کرنی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، فی الحال میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، تمہارے مالک ابھی کمرے میں ہیں، باہر آتے ہیں تو تم ان سے بات کر لینا۔ یہ کہہ کر اٹھ کر وہ باہر چلی گئی اور ڈرائیور کو بلانے لگی۔ اس نے شاپنگ پر جانا ہے، اس لیے گاڑی کو ریڈی کرے۔ میں تو اس عورت کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی تھی۔ وہ بھی تو ماں تھی۔ خیر، پھر میں اسے دیکھ کر سوچنے لگی شاید اسے کوئی بیماری ہوگی، اس عورت کو، جو کہ مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو اس کے حق سے دور رکھ رہی ہے۔ لیکن یہ تو بالکل ہٹی کٹی تھی، اپنے بچے کو دودھ تو پلا ہی سکتی تھی۔ لیکن شاید آج کل کے ماڈرن مائیں ایسی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو نوکرانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں، اسے سینے سے لگانے کے بجائے نوکرانی کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ یہ تو ٹائم کی بات ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اچھی خوراک کھاتی تو میرا بیٹا بھی صحت مند ہوتا اور اس عورت کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی اولاد کو اس کے حق سے دور رکھ رہی تھی۔ اب وہ عورت اٹھ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس گھر کا مالک کمرے سے نکلا اور میری پڑوسن سے کہنے لگا، کیا یہ وہی عورت ہے؟ پڑوسن کہنے لگی، جی مالک، یہ وہی عورت ہے۔ میری گود میں پڑے میرے بیٹے کو اس نے بڑے غور سے دیکھا اور پھر میری صحت بھی تو اچھی نہیں تھی، میں دبلی پتلی
سی تھی وہ کہنے لگا انہیں تو خود خوراک کی ضرورت ہے، یہ بھلا میرے بچے کو دودھ کیسے پلا سکتی ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا روزی روٹی تو سب خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خدا نے مجھے اپنے بچے کے لیے خوراک تو دی ہے، وہ ہمیں طاقت بھی دیتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا تھا اور کہنے لگا میرا بچہ بہت بیمار رہنے لگا ہے کیونکہ اسے ڈبے والا دودھ ہضم نہیں ہوتا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے اور میری بیوی کسی طرح بھی راضی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگا جتنے آپ چاہو گی میں دوں گا، مجھے پیسے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو اور تندرست رہے۔ اس نے مجھے مہینے کے 1 لاکھ روپے دینے کو کہا تھا۔ یہ سن کر تو میں بالکل حیران رہ گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ میری ضرورت کے حساب سے بہت اچھے خاصے پیسے دے رہے تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو پہلے وہ چپ ہو گیا، لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اگلے دن جب میں اس بنگلے میں گئی مالک گھر پر ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا، کہنے لگا آج آپ کو دن بھر یہیں رہنا پڑے گا، ہاں رات کو 12 بجے کے بعد آپ اپنے گھر پر جا سکتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائی تھی۔ میں ایک نوکرانی کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی اور اس بچے کو بیڈ پر بٹھا کر دودھ پلانے لگی۔ کمرے میں میرے اور ان 2 بچوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے اپنے بچے کو بھوک لگ رہی تھی، کچھ اس کے سونے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو بھی سلا دیا، لیکن اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کہاں سلاؤں گی؟ بیڈ تو مالک کے بیٹے کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر ہی لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو کہ اس نے مجھے تھما دیا۔ میں اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی مالک کہہ رہے ہیں کہ تم اسے پی لو، کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل بھی لا کر دوں گی، سارے کا سارا تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا یہ سب میں کیسے کھاؤں گی؟ نوکرانی کہنے لگی مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوراک اچھی کھائیں گی تبھی تو ان کا بیٹا صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پورے 1 سال بعد میں نے دودھ کا پورا گلاس پیا تھا، ورنہ روز بس 2 گھونٹ چائے کی نصیب ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی۔ وقت بھی انسان کو کیسے کیسے موڑ دکھاتا ہے۔ کہا میں ایک روٹی کو ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا بھر کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ صرف اس مالک کے بچے کی وجہ سے 5 دن میں ہی میری صحت میں بہت اچھا فرق دکھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب میں مالک کے بیٹے کو کمرے میں لے جا کر جاتی، کچھ دیر بعد مالک کسی نہ کسی بہانے سے میرے کمرے میں آ جاتا، مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا۔ مجھے الجھن سی محسوس ہوتی۔ میں جلدی سے اس کے بچے کو گود سے اتار دیتی، مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگتا۔ مجھے اپنے مالک کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ میرے کمرے میں کیوں بنا جھجک آ جاتا ہے؟ جب 5 دن یہی چلتا رہا تو پھر میں نے ایک دن ان سے کہہ دیا دیکھیے مجھے یوں اچھا نہیں لگتا، آپ بار بار کمرے میں کیوں آتے ہیں؟ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا سچی ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا جی کہیے۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں آپ کو جو کھانے پینے میں اتنا سامان دیتا ہوں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بچے کی اچھی صحت ہو، بس مجھے وہم رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے بجائے اپنے بیٹے پر زیادہ دھیان دیتی ہوں گی۔ میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کیا سمجھتا تھا وہ مجھے؟ کیا میں بے ایمان ہوں؟ اس کا کھا پی کر اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو پوچھوں گی یا اس کو بھوکا رکھوں گی؟ میں نے کہا سر میں غریب ضرور ہوں لیکن نمک حرام نہیں ہوں، اور آپ کو ایسے ہی شک ہے تو ٹھیک ہے آپ کسی اور عورت کو رکھ لیجئے۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے بلاتا رہ گیا لیکن میں 1 منٹ بھی وہاں نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن ضمیر بالکل ٹھیک تھا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد میں بھلا وہاں کیوں رکتی؟ میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب تک میں وہاں ہوتی اس کے بچے کو سنبھالتی تھی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونے سے بہلا دیتی تھی، جبکہ میرے بیٹے کا حق تھا میں اسے دھیان دیتی۔
اسی رات مجھ پر ایک اور مصیبت ٹوٹ گئی تھی۔ میرا شوہر گھر پر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے ہسپتال سے فون آیا، میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ جب تک میں ہسپتال میں پہنچی، میرے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ وہ بری طرح سے زخمی تھا۔ جب مجھے نرس نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو میں غم سے چکرا کر زمین پر گر گئی تھی۔ کبھی اپنے 1 سال کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے مردہ جسم کو دیکھتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا بہت بھیڑ اکٹھا ہو چکا تھا۔ صبح ہی میرے شوہر کو دفنا دیا گیا تھا۔ وہ رات میں نے یوں ہی روتے ہوئے گزاری تھی، جبکہ میرے بیٹے کو خبر نہ تھی کہ وہ یتیم ہو چکا ہے۔ جو بھی تھا مجھے میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا ہے کہ تم جوان ہو، یہ معصوم بچہ آگے کی زندگی کیسے کاٹے گا؟ تمہارا شوہر تو تمہیں جوانی میں ہی اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں کی باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں صدمے میں بیٹھی تھی جب اگلے دن گھر کے دروازے کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے اس گاڑی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے آئے تھے۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ آخرکار ہمارے اس چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی سی گاڑی کہاں سے آ گئی تھی؟ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ عورتیں تو منہ کھول کھول کر ان کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ مالک سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور میری حالت کے بارے میں پوچھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا، انہیں بھی خبر ملی ہوئی ہوگی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے بڑے تمیز سے بات کرنے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب مالک کہنے لگے، تم فکر مت کرو، اصل میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو اب نوکرانی کے پاس بھی چین سے نہیں رہتا، بس روتا ہی رہتا ہے۔ تمہاری گود کی اس کو عادت ہو چکی ہے۔ بس تم سے یہی کہنا ہے کہ تم واپس آؤ۔ میں اپنی غلطی پر معافی چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ پھر کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ اس دن بس اپنے بچے کو لے کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں اس کی سگی ماں نہ بن سکی تو بھلا اس کو دودھ پلانے والی ماں پر ایک دم سے کیسے یقین کر سکتا تھا۔ مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تنخواہ بھی ختم ہو چکی تھی اور گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ مجھے کئی بار نوکرانی کا بھی فون آ چکا تھا کہ مالک کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں اس کو آرام مل سکتا ہے۔ مجھے اس معصوم بچے کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی۔ آخرکار میں ایک ماں تھی، میری گود میں بھی ایک معصوم بچہ تھا، بھلا میں دوسرے بچے کی کیسے فکر نہ کرتی۔ اسی دن میں نے مالک کو فون کیا، انہوں نے گاڑی بھجوا دی جس کے اندر بیٹھ کر میں مالک کے گھر پہنچ گئی۔ میری حالت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود میں نے جیسے ہی مالک کے بچے کو اٹھایا تو وہ جلد ہی چپ ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے تو جیسے میری عادت ہو چکی تھی، ہر ٹائم میرے ہی پاس رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہو گئے۔ پھر ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے، تم اگر اچھا سمجھو تو یہی کہوں گا کہ میں تمہارے لیے ایک کمرہ خالی کروا دیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، رات اکیلی گھر جاتی ہو اور صبح واپس آتی ہو، اچھا ہوگا وہاں اکیلے رہنے سے تو اچھا ہے تم یہیں رہ لیا کرو۔ مالک کی بات تو مجھے بری نہیں لگی تھی۔ اب تو مالک کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، اس کا بھی وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ جو بھی چیز اپنے بیٹے کے لیے لے کر آتے وہی میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتے، جبکہ مالکن کو اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ہر ٹائم شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی میں ہوتی تھی۔ کئی بار تو وہ دوسرے ملک بھی اکیلے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا چکی تھی۔ انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، اکثر بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ ایک دن مالک کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں کوارٹر میں جانے لگی تو مالک بولے، آج تم یہیں رک جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے اور صرف تمہارے ہی پاس اس کو آرام ملتا ہے۔ میں مجبور ہو گئی اور وہاں مجھے رکنا پڑا۔ آدھی رات کو
मालिक का बेटा भूख के मारे जाग उठा था। मैं इसे दूध पिलाने लगी, मगर तब ही मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो मैं बिल्कुल बौखला गई। मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ पहले से अच्छी हो गई थी। मेरी घबराहट देखकर मालिक सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मालिक कहने लगे कि देखो, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की इसमें ऐसी कोई भी खूबी मौजूद नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का मकाम दूँ। मालिक की बात सुनकर तो मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ़ अपने शौहर से मोहब्बत थी। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उसकी रूह को ठीक से सुकून भी नहीं पहुँचा होगा। मैं वहाँ से उठकर वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें अपने फ़ैसले का पूरा हक़ है। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ भी बहुत अच्छा था। उनकी वजह से मेरा बेटा भी ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजार रहा था। मैंने बहुत सोचा, जब अपने बच्चे का मुस्तकबिल देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फ़ैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी देखी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी करने के लिए हाँ की तो मालकिन ये सुनकर भड़क उठी थी। उन्होंने उसी टाइम अपने शौहर के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक नौकरानी से शादी करने की? मालकिन किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और मालिक को अपना गुलाम समझा करती थी। मगर मालिक ने इन्हें कुछ न कहा और इन्हें तलाक के पेपर पर दस्तखत करने को कहा। मालकिन चीखती रह गई। उसने अपने बाप को फ़ोन कर दिया, मगर मालिक भी बहुत गुस्से में था, किसी की नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और मालकिन हमेशा के लिए इस घर से चली गई। साथ में ये धमकी भी दे गई कि मैं तुम दोनों को देख लूँगी। अगले दिन मालिक ने मुझसे शादी करनी थी। मालकिन का बाप हमेशा के लिए इसको लंदन लेकर चला गया और उसका किस्सा भी ख़त्म हो गया। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि काश मालकिन अपने बेटे को टाइम देती और घर को समझती। मगर इनकी दोस्तियां तो बहुत से लोगों से थी, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था। अब कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फ़ैसला करके गलत नहीं किया। मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं ख़ुद को खुश किस्मत लड़की समझने लगी थी। शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे एक बहुत अच्छा हम सफ़र दिया। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।